محبت کہتے ہیں محبت انسان کو آزاد کر دیتی ہے، لیکن کیا ہو اگر یہی محبت ایک جالا بن جائے، ایک ایسا تاریک جالا جس کی ہر تار میں دھوکہ، جنون اور انتقام بنا ہو۔ تصور کریں آپ ایک ایسی بھول بھلیاں میں پھنس جائیں جہاں آپ کا محافظ ہی آپ کا شکاری ہو، جہاں ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک بھیانک راز چھپا ہو اور ہر قدم آپ کو روشنی کے بجائے ایک نہ ختم ہونے والے اندھیرے کی طرف لے جا رہا ہو۔ یہ کہانی ہے فجر کی، جو زندگی کی تتلی بن کر اڑنا چاہتی تھی، اور ولیم کی، جس کی تاریک دنیا کا واحد مقصد اس تتلی کو اپنی جال میں قید کرنا تھا۔ لیکن کیوں؟ آخر ولیم کون ہے؟ اور اس مکری کے جالے یعنی عنکبوت کا انجام کیا ہوگا؟ السلام علیکم دوستو، قلم کا سفر کی اس سنسنی خیز اور پر اسرار دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں نور سندھی۔ آج ہم جس ناول کی تاریک گلیوں میں قدم رکھنے والے ہیں وہ آپ کی راتوں کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہے۔ نور راجپوت کے شاہکار سائیکولوجیکل تھرلر اور ڈارک رومانس عنکبوت کے صفحات آج ہم ایک ساتھ پلٹیں گے۔ اگر آپ کو سسپینس، گہری نفسیاتی الجھنوں اور ایسی محبت کی کہانیاں پسند ہیں جو سیدھے راستے پر چلنے کے بجائے خطرناک موڑ مولتی ہیں، تو فوراً سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، وہ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ قلم کا سفر کی کوئی بھی داستان آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس جالے میں اترنے کے لیے؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ہمارے مرکزی کردار فجر معراج سے۔ فجر کوئی عام روایتی ہیروئن نہیں ہے جو ہر ظلم پر خاموش رہے۔ وہ ایک غریب لیکن انتہائی خوددار گھرانے کی بیٹی ہے، ایک حساس، ذہین اور نڈر فیشن ڈیزائننگ کی طالبہ، جس کی آنکھوں میں اپنے مستقبل کے لیے بڑے بڑے خواب سجے ہیں۔ فجر کی دنیا اس کے رنگوں، اس کے کپڑوں کے ڈیزائن اور اس کے اصولوں تک محدود تھی، لیکن ہر سیدھی کہانی میں ایک طوفان آتا ہے، اور فجر کی زندگی کا پہلا طوفان بن کر آیا ارسل برہان۔ ارسل اور فجر کی محبت سچی تھی، لیکن محبت کب صرف دو لوگوں کا مسئلہ رہی ہے۔ ارسل کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو بظاہر تو ایک انتہائی مذہبی اور دیندار ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اندرون خانہ طبقاتی فرق اور جھوٹی انا ان کے رگ و پے میں بسی تھی۔ اس نام نہاد پارسا خاندان نے فجر کو اس کی غریبی کی وجہ سے انتہائی بے دردی سے ٹھکرا دیا۔ ارسل کی محبت کمزور پڑ گئی اور فجر کی زندگی میں پہلا زلزلہ آیا۔ وہ ٹوٹ گئی، بکھر گئی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ تو محض ایک شروعات ہے، کیونکہ جب فجر کی زندگی کی عمارت گر رہی تھی تب اس ملبے سے ایک نیا کردار ابھرتا ہے، ایک ایسا کردار جس کے نام سے ہی سردی کا احساس ہوتا ہے، ولیم، یا جسے کچھ لوگ ولی کہتے ہیں۔ ولیم کوئی عام ہیرو نہیں ہے، وہ ایک چلتا پھرتا راز ہے۔ اس کا ماضی تاریک ہے، اس کے آنکھوں میں ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی میں جانے والا کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی مقناطیسی کشش اور خوف ہے جو بیک وقت انسان کو اپنی طرف کھینچتا بھی ہے اور ڈراتا بھی ہے۔ فجر جو پہلے ہی ایک دھوکہ کھا چکی تھی، ولیم کے بچھائے ہوئے اس نادیدہ جالے میں قدم رکھ دیتی ہے۔ کہانی کا کینوس اب پاکستان کی مانوس گلیوں سے نکل کر ایڈن برا کے سرد، دھندلے اور پر اسرار ماحول تک پھیل جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نور راجپوت نے سسپینس کا وہ جال بنا ہے کہ پڑھنے والا کتاب ہاتھ سے نہیں رکھ پاتا۔ حالات کچھ ایسے کروٹ لیتے ہیں کہ فجر اور ولیم ایک انتہائی غیر متوقع
اور عجیب و غریب نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ ایک ایسا رشتہ جس کی بنیاد محبت پر نہیں بلکہ حالات کی مجبوری اور گہرے عدم اعتماد پر رکھی گئی تھی۔ فجر خود کو ایک ایسے محل میں پاتی ہے جو کسی قید خانے سے کم نہیں۔ ولیم اس کے لیے ایک معمہ ہے۔ دنیا کے لیے وہ ولیم ہے، ایک سرد مہر اور خطرناک شخص، لیکن فجر کے لیے وہ کبھی ولی بن جاتا ہے، کبھی محافظ، کبھی ہمدرد۔ مگر اس محافظ کے پیچھے چھپا بھیڑیا کون ہے؟ جو ہی ایڈن برا کی سرد راتیں گہری ہوتی ہیں، رازوں کے پردے چاک ہونا شروع ہوتے ہیں، فجر کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کی ولیم سے ملاقات، یہ نکاح، یہ سب کوئی اتفاق نہیں تھا۔ کوئی ہے جو ڈوریاں ہلا رہا ہے، کوئی ہے جو انتقام کی آگ میں جل رہا ہے۔ ولیم کا اصل چہرہ کیا ہے؟ کیا وہ فجر کی محبت کا آخری سہارا ہے، یا وہ مکری جس نے یہ پورا عنکبوت فجر کو تباہ کرنے کے لیے بنا تھا؟ جب فجر پر ولیم کے تاریک ترین ماضی کا وہ دروازہ کھلتا ہے تو اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ ایک ایسا سچ جو ہر رشتے، ہر یقین کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ لیکن وہ سچ کیا ہے؟ یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے آپ کو خود اس جالے میں اترنا ہوگا۔ دوستو، سسپینس سے نکل کر اب ذرا اس شہکار کے نفسیاتی اور ادبی پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ نور راجپوت نے اس ناول کا نام عنکبوت کیوں رکھا؟ عنکبوت عربی زبان میں مکڑی کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی مکڑی کے جالے کو دنیا کا کمزور ترین گھر کہا گیا ہے۔ ناول میں یہ جالا دراصل ان رشتوں، ان خواہشوں اور ان انتقامی جذبوں کا استعارہ ہے جو انسان اپنے ارد گرد بنتا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ محفوظ ہے، لیکن در حقیقت وہ خود اسی جالے کا قیدی بن جاتا ہے۔ نور راجپوت کا قلم محض رومانس نہیں لکھتا، وہ انسان کی نفسیات کی سرجری کرتا ہے۔ اس ناول کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کا شناخت کا بحران ہے۔ ولیم کا کردار روشنی اور اندھیری کی ایک ایسی جنگ ہے جو ہم میں سے ہر انسان کے اندر چل رہی ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی۔ پھر مصنفہ نے ہمارے معاشرے کے ایک بہت بھیانک چہرے سے نقاب الٹا ہے۔ ارسل کے خاندان کے ذریعے انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے ہمارے ہاں لوگ مذہب کو اپنی طبقاتی انا اور منافقت کا لبادہ بنا لیتے ہیں۔ غریب لڑکی کی تذلیل کرتے وقت ان کا نام نہاد تقویٰ کہیں کھو جاتا ہے۔ لیکن اس تاریکی میں سب سے خوبصورت پہلو واپسی اور روحانیت کا سفر ہے۔ مصنفہ نے دکھایا ہے کہ جب انسان انتقام، دنیاوی محبت اور دھوکے کے جالوں میں الجھ کر تھک جاتا ہے، تب اسے وہ واحد راستہ نظر آتا ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ فجر کا ٹوٹ کر جڑنا اور ولیم کی تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی تلاش، یہ سب انسان کی روح کی سفر کی ایک لاجواب عکاسی ہے۔ تو میرا حتمی فیصلہ کیا ہے؟ اگر آپ روایتی اور گھسے پٹے ساس بہو کے ڈراموں یا سیدھی سادی محبت کی کہانیوں سے بور ہو چکے ہیں، اگر آپ کو ڈارک رومانس پسند ہے جہاں ہیرو اور ولن کی سرحدیں مٹ جاتی ہوں، اگر آپ کو وہ سائیکولوجیکل تھرلز پسند ہیں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں، تو عنکبوت آپ کی اگلی فیوریٹ کتاب ہونے والی ہے۔ لیکن جانے سے پہلے میرا آپ سب سے ایک سوال ہے۔ جنہوں نے یہ ناول پڑھا ہے یا جو اب کہانی جان چکے ہیں، ذرا مجھے کمنٹس میں بتائیے، کیا آپ کے خیال میں ولیم کا وہ پر اسرار، تاریک اور انتقامی انداز کسی بھی طرح جائز تھا، یا پھر فجر کو ارسل کے خاندان کا وہ ظالمانہ فیصلہ ہی خاموشی سے مان لینا چاہیے تھا؟ آپ کس کے حق میں ہیں، ولیم یا ارسل؟
کمنٹس کا سیکشن کھلا ہے، آئیے وہاں ایک شاندار بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو قلم کا سفر کی یہ پر اسرار ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو ناول پڑھنے کے دیوانے ہیں، اور ہاں، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اب تو بنتا ہے یار۔ اگلے سفر میں پھر ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے راز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔